السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ تفسیر و سیرت کی دوسری کلاس میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں تفسیر کے اندر ہم سورہ عنکبوت کا آغاز کریں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر 7 رکوع ہیں اور 69 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو بیان کرتے چلیں کہ مکی صورتیں کیا ہوتی ہیں اور مدنی صورتیں کیا ہوتی ہیں، اور مکی صورتیں کتنی ہیں، مدنی صورتیں کتنی ہیں۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور مدینہ منورہ ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اگر ہجرت کے راستے میں بھی کوئی صورت نازل ہوئی تو وہ بھی مکی ہی شمار ہوتی ہے، البتہ ہجرت مکمل ہو جانے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ مکی صورتوں کا ایک خاص عنوان ہوتا ہے، ان کی ایک خاص پہچان ہوتی ہے، اور ان کے کچھ خاص اہداف و مقاصد ہیں، کچھ مضامین ہیں جنہیں لے کر مکی صورت چل رہی ہوتی ہے، اور اس کی وجوہات بھی انشاءاللہ بیان کرتے چلیں گے۔ وہ جو بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہیں جن کے گرد مکی صورتیں گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ ہیں توحید، بعث اور رسالت۔ ان 3 چیزوں کو ثابت کرنے میں مکی صورتوں کا زور ہوتا ہے۔ توحید یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، بعث یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، قیامت برحق ہے، روز جزا قائم ہوگی، جنت جہنم قائم ہوگی، اعمال تولے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے رسالت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اس سے پہلے بھی کئی انبیاء آئے، اور اب آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے آنے کا مقصد ساری کائنات کو، ساری دنیا کو اندھیریوں سے، کفر و ظلمت کی، شرک کی اندھیریوں سے نکال کر ہدایت و رشد کی روشنی میں لانا ہے، توحید کا پلہ بھاری کرنا ہے، اور دین حنیف کی شناخت کرانا ہے۔ تو یہ مکی صورتیں ہیں، اور اس کے اندر ایمان والوں کو جو ہے ثابت قدمی کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ ایمان والوں کو بتایا جاتا ہے کہ آزمائش تو آتی ہی ہے، البتہ انسان پختہ مسلمان وہی ہے جو آزمائش پہ ثابت قدم رہے۔ مکی صورت اور صورتیں کتنی ہیں، مدنی صورتیں کتنی ہیں، اس کا بھی بیان کرتے چلیں۔ 114 صورتوں میں سے جو کل قرآن مجید کی صورتیں ہیں، 86 صورتیں 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 مدنی ہیں۔ ان کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید کے نام ہے سورہ بقرہ کی کل آیات ہیں 286۔ اگر یہ 286 میں سے آپ اول نمبر یعنی 2 ہٹا دیں تو 86 بچ جاتا ہے، 86۔ یہ آپ کی مکی صورتوں کی تعداد ہو گئی، اور اگر آپ 6 کو ہٹا دیں جو آخری ڈیجٹ ہے، آخری نمبر ہے، تو آپ کے پاس 28 بچ جاتا ہے، یہ آپ کی مدنی صورتوں کی تعداد ہو گئی۔ سورہ عنکبوت جس سے ہم آغاز کرنے لگے ہیں وہ بھی مکی صورت ہے۔ عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی کا جالا۔ اس صورت کا نام عنکبوت رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر ایک آیت آئے گی، اس میں یہ لفظ استعمال ہوگا، اور وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، یعنی مکڑی کا جو جالا ہے وہ اس کا گھر بھی ہوتا ہے، اور وہ سب سے کمزور ہوتا ہے۔ اسے کوئی آدمی بھی بغیر ہاتھ لگا کر، بغیر کوئی طاقت زور آزمائے، طاقت لگائے، اس کو توڑ سکتا ہے، اس کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ حالانکہ بڑی جو ہے دقت کے ساتھ، بڑی محنت سے اس نے وہ گھر بنایا ہوتا ہے، اور اس کی صنعت کاری، اس کی ڈیزائن آدمی دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ کتنا زبردست اس نے گھر بنایا ہے۔
اور اس کے اندر اگر کوئی چیز جائے تو کوئی مکھی وغیرہ جائے تو وہ اس میں پھنس بھی جاتی ہے۔ لیکن انسان کی جو قوت ہے وہ اتنی ہے کہ اگر اس پہ ذرا سا اچھی ہاتھ لگائے تو وہ جو ہے مکڑی کا جالا ٹوٹ کے تہس نہس ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کا جو مکر و فریب ہوتا ہے اس کے مثال بھی مکڑی کے جالے کی سی ہے۔ کافر کا مکر و فریب، باطل کی جو ہے الغار، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ایمان والا، ایمان کی طاقت اتنی بڑی ہے، اتنی اس کی توانائی ہے کہ باطل اس کے سامنے اپنا کل زور لگا دے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہمیں ہر دور میں یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان والے جب یکجہتی کے ساتھ مل کر کسی بھی باطل کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ پاک اس باطل کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، دفع کر دیتا ہے، تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اگر کہیں ایمان والے کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو اس کی وجہ آپس کی لڑائی، آپس کا جھگڑا، آپس کے جو ہے تنازعات ہوتے ہیں۔ پوری تاریخ اٹھا کر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے وہ مسلمانوں نے خود ہی پہنچایا ہے، کافروں نے آ کے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ اتنی طاقت باطل کی نہیں ہے، اور اللہ پاک نے ابھی ایمان والوں کو سربلندی عطا کر دی ہے، اور جو سربلندی عطا کی ہے اور یہ جو قوت عطا کر دی ہے، جیسے ہم نے آپس میں دور ہو کر ختم کر دیا ہے، وہ توانائی جو ملی، وہ قوت ملی، اور وہ کیسے ملی؟ وہ ان قربانیوں کے ذریعے سے ملی جن کا ذکر مکی صورتوں کے ضمن میں آپ کے سامنے ہوتا رہے گا۔ کچھ بنیادی مضامین ہیں کچھ بنیادی مضامین ہیں جن کو لے کر یہ سورہ عنکبوت چل رہی ہوگی۔ سورہ عنکبوت یہ حبشہ کی ہجرت کے موقع پہ نازل ہوئی ہے۔ جو مضامین اس کے ہیں وہ کیا ہیں؟ سچے پکے ایمان والوں کو تسلی دینا اور ہمت و استقامت پیدا کرنے کے لیے ایک زوردار خطبہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سورت کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے۔ کمزور ایمان والوں کو غیرت دلوائی کہ آزمائشوں اور مجاہدوں سے نکل کر ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے لیے پچھلے انبیاء علیہم السلام کے قصوں کو ذکر فرمایا ہے، جس کے ذریعے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ تم سے پہلے بھی انبیاء آئے، انہیں بھی پریشانی ہے، مسلمانوں کو بھی ہے، اور حضور علیہ السلام کو بھی تسلی ہے۔ بعض مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، پھر مسلمانوں کو ہدایت دی کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا گھر و بار وغیرہ چھوڑ کر ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ۔ یہ آخری درجہ ہوتا ہے باطل سے لڑنے کا، کہ جب آدمی کو دیکھتا ہے کہ مقابلہ کی طاقت نہیں ہے، آدمی اسباب بھی دیکھتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے، تو آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی زمین کشادہ کر دی گئی ہے، نکل جاؤ، اس جگہ چلے جاؤ جہاں پر ایمان کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہو۔ آخر میں توحید کو بیان فرمایا ہے اور شرک کی نفی کی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ 5 مضامین ہیں۔ اب میں کچھ تلاوت کروں گا اس سورت کی، اس کے بعد تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سب سے پہلے الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو کئی جگہوں پر یہ حروف اس طرح ملیں گے جنہیں حروف کی طرح پڑھا جاتا ہے اور انہیں جوڑ کر نہیں پڑھا جاتا، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ان کے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو آزمائش کے طور پر اور بڑے سے بڑے دانشوروں کی آزمائش کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ اور خاص طور پہ عربوں کے لیے جن میں یہ قرآن مجید نازل ہوا کہ تم اتنی فصاحت و بلاغت رکھتے ہو، تمہاری ہی زبان میں یہ کلام اترا ہے۔ اول تو وہ اس کلام کے معنی کو تو سمجھ رہے تھے، لیکن جس معنی کو سمجھ رہے تھے اس کی بھی نظیر اور مثل لانے سے قاصر تھے، عاجز تھے۔ ایسا قرآن مجید لانا ان کے بس کی بات نہیں تھی جس میں اتنی فصاحت ہو، اتنی بلاغت ہو، اتنی گہرائی ہو، اتنا جو ہے حسن ہو۔ وہ اس طرح تحریر تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، شعر کوئی کہہ سکتا ہے، مضمون کوئی بھی لکھ سکتا ہے، لیکن ایسا اعلیٰ انداز، آیتوں کا آپس کا جوڑ، آپس کی ترتیب، آپس کا نظم اور گہرے گہرے معانی پیدا کرنا بڑے بڑے فصحاء بلغاء کا کام نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے یہ چیلنج کر دیا کہ سارے کے سارے انسان جنات مل کر بھی اگر چاہیں تو اس قرآن مجید کا مثل نہیں لا سکتے۔ نہ قرآن مجید کی کوئی صورت لا سکتے ہیں، نہ قرآن مجید کی 10 آیتیں لا سکتے ہیں، نہ ایک صورت لا سکتے ہیں، نہ ایک آیت لا سکتے ہیں، نہ ایک کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہے ایسا بے مثل، ہے ایسا۔ اب ہم حروف مقطعات کی طرف آتے ہیں۔ مقطع یعنی جسے الگ الگ کر کے توڑ توڑ کے پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر ہر حرف کو آپ الگ الگ پڑھتے ہیں، ہجا کر کے پڑھتے ہیں۔ الف لام میم۔ اب اللہ پاک کی یہ منشا ہوئی کہ قرآن مجید میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں جن کا معنی بھی معلوم نہ ہو سکے، مراد تو معلوم ہو ہی نہ سکے لیکن معنی بھی معلوم نہ ہو سکے، اور ان میں سے حروف مقطعات بھی ہیں۔ ان کے بارے میں جب بھی یہ آئیں تو ہمیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ اللہ اعلم بمرادہ، ان کی جو مراد ہے، ان کا جو مفہوم ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہی گویا کہ ان کا ظاہری مفہوم ہے کہ اللہ ہی ان کے مفہوم کو بہتر جانتا ہے۔ ہم نے بس ان کو پڑھنا ہے، ان کا احترام، ان کو قرآن مجید کا یہ حصہ ہے، اس بنا پر ان کا یہ احترام ہوگا البتہ۔ اور ساتھ میں یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے کہ ہمیں اس کے معنی کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ پاک خود اگر کسی کو اس کے علوم سے آگاہ کر دیں تو اور بات ہے، اور یہ چاہے الہام کے ذریعے سے ہو لیکن وہ جتنی بھی علوم اس کے ذریعے اس کے متعلق حاصل ہو بھی جائیں وہ قطعی اور یقینی نہیں ہوں گے، بس ایک آدمی کے فہم و رسائی اس حد تک جا سکے گی۔ کہتے ہیں کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھ پر حروف مقطعات میں سے صرف ایک الف کی حقیقت کھولی تو میرے اوپر سمندروں کے سمندر بہہ گئے۔ اسی طرح بعض علماء کرام نے ان کے کچھ معنی بیان بھی کر دیے ہیں۔ بعض نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نام ہیں، بعضوں نے جو ہے کچھ اور باتیں کہی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بات بھی قطعی اور یقینی نہیں ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے، یعنی ایمان والوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ انہیں صرف یہ کہہ دینے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے ان ایمان والوں سے پہلے والے ایمان والوں کو بھی آزمائشوں میں ڈالا تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اللہ پاک ظاہر کر دے کہ ان میں سے سچے کون ہیں، اور اللہ پاک ظاہر کر دے کہ ان میں سے جھوٹے کون ہیں۔ تو اللہ پاک ان دو آیتوں میں مسلمان ایمان والے کو تسلی دے رہے ہیں، اور جو آزمائشیں ایمان والوں پر آ رہی ہیں ان کی وجہ بتا رہے ہیں۔ تسلی دی جا رہی ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تم سے پہلے جو ایمان والے گزرے انہیں بھی آزمائشوں میں ڈالا گیا، لیکن وہ کامیاب ہوئے، ان کا تذکرہ خیر تمہیں ملتا ہے، ان کی بھلائی کا تمہیں پتہ چلتا ہے، اور جو برے لوگ تھے ان کی برائی کا بھی تمہیں پتہ چلتا ہے۔ تو وہ لوگ جو آزمائے گئے وہ ناکام و نامراد نہیں ہوئے، انہوں نے بہت بڑا مرتبہ پایا، ذکر خیر بھی پایا، اور آخرت میں بڑے مراتب و منازل بھی لے کر گئے۔ تو اور یہ میری عادت ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ میرا طریقہ ہے کہ، اور یہ مت سمجھو کہ تم ایمان لاؤ گے تو تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ کہتے ہیں الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ جو آزمائشوں میں ڈالا گیا وہ انبیاء کرام کو ڈالا گیا، پھر ان لوگوں کو ڈالا گیا جو انبیاء کرام کے زیادہ قریب تھے۔ اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایمان والا دنیا سے محبت نہ کر بیٹھے، دنیا سے جی نہ لگا بیٹھے، اس کو پتہ ہو کہ ہم نے یہ جگہ چھوڑ کے جانی ہے، یہ دنیا دار فانی ہے، جی اپنا مت لگا اس میں، لحد میں جہاں بتانی ہے۔ تو اسی بنا پر جو ہے اللہ پاک آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں ایمان والوں کو تاکہ ان کے درجات بلند ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور یہ شکایت کی کہ ہمیں بہت زیادہ تکالیف دی جا رہی ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہمیں تو ہم سربلندی ہونی چاہیے ہماری، تو ہمیں کیوں آزمائشوں میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ تم سے جو پہلے لوگ تھے انہیں جو ہے آرے سے کاٹ دیا جاتا، گڑھا کھودا جاتا، اس میں ایمان والے کو ڈالا جاتا اور آرے سے اس کے دو حصے کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سے جو پہلے ایمان والے تھے ان کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھالیں اتاری گئی، زندہ آدمی کی کھال اتار رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کتنی تکلیف ہوگی۔ تو کہیں پہلے جو ایمان لائے ان کو اتنی تکالیف سے گزارا گیا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ پتہ چل جائے کہ پکا مومن کون ہے اور کون جو ہے جھوٹا ہے، منافق ہے۔ ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مومن بتلاتا ہے لیکن اندر اس کے نفاق بھرا پڑا ہے، کفر بھرا پڑا ہے۔ ان دونوں آیتوں کا تعلق ایمان والے سے ہے، مومن سے ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا یہ گمان رکھا ہے، کیا یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کفار، برے کام کرنے والے، کہ وہ ہم سے بازی جیت جائیں گے، وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ ان کا یہ خیال، ان کا یہ فیصلہ بہت ہی گھٹیا ہے، بہت ہی برا ہے۔ تو کافر لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ برائی کا ان کو بدلہ نہیں ملے گا، برائی کی وجہ سے وہ پکڑ میں نہیں آئیں گے، جو وہ برے غلط منصوبے بنائے بیٹھے ہیں ان کا کوئی انجام نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے وہ نکل چکے ہیں، اللہ پاک کی دسترس سے باہر ہو چکے ہیں۔ وہ چاہیں گے اسی وجہ سے، تو جب کیونکہ کافروں کو پتہ ہے کہ ان کے ہاں آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے وہ دنیا سے جی لگائے بیٹھے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اپنی دنیا کی زندگی کو جتنا اچھا بنا سکتے بنا لیتے ہیں، کیونکہ آخرت میں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کچھ ہی نہیں ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم۔ مومن بھی دیکھ لے، کافر بھی دیکھ لے، من کان یرجو لقاء اللہ،
جسے اللہ سے ملاقات کی آرزو ہے، تمنا ہے، تو اسے پتہ چل جائے کہ اللہ کے ملاقات کا وقت آنے والا ہے، قریب ہے۔ وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ ایمان والا کتنی تکلیف میں ہے، اس کو پتہ ہے کہ کافر کتنے مزے اڑا رہا ہے۔ تو اللہ پاک کے پاس جب یہ جائیں گے تو وہاں سارا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ایمان والے کو اپنی نعمت، اپنی تکالیف کا بھی بدلہ ملے گا، اپنی نیکیوں کا اجر ملے گا، اور کافر کو اس کے بدسلوکی کا، اس کی جو ہے کیا نام ہے، اس کے غلط سالت منصوبوں کا جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور ہمیشہ کی جہنم اور عذاب اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، ذرا ایمان کی طرف آ جاؤ، نیک اعمال اختیار کر لو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، مجھے تمہارے نیک عمل کرنے سے کچھ نہیں ملنے والا۔ فرماتے ہیں ومن جاہدہ، جو کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور فإنما یجاہد لنفسی، اس کا فائدہ اسی کو ہے، اپنی ذات کے لیے وہ محنت کر رہا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ سارے جہاں والوں سے بے نیاز ہے، سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اگر ساری دنیا جو ہے اللہ کی اطاعت کرنے پہ آ جائے تو اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر ساری دنیا اللہ کی نافرمانی پہ اتر جائے تو اللہ کی بڑائی میں کوئی گھٹ ہی نہیں ہے، اللہ کی بڑائی میں کوئی جو ہے گھٹاؤ پیدا نہیں ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن اللہ پاک احسان کے طور پر اپنے اوپر ایک چیز لازم کرتے ہیں، اور وعدہ کرتے ہیں کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ضرور ہم جو ہے ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور انہیں جو ہے ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے ان کے نیک اعمال کا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم انسان کو، بنی آدم کو اس بات کی نصیحت نہیں، وصیت کرتے ہیں، یعنی تاکید کرتے ہیں، تاکید کے ساتھ اس کو اس بات کا حکم کرتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اپنائے، اور کیونکہ والدین جو ہیں اس کی ولادت کا اور اس کے جو ہے دنیا میں آنے کا سبب ہیں۔ سب سے زیادہ بڑے خیر خواہ والدین ہیں، جب سب ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو والدین ہی ساتھ دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ چاہنے والے، محبت کرنے والے بچے کے، انسان کے دنیا کے اندر ان کے والدین ہوتے ہیں۔ تو والدین کا بہت بڑا اللہ پاک نے جو ہے وہ حکم، مرتبہ رکھا ہے، اور کئی اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد، شرک کی نفی کرنے کے بعد جو حکم دیا ہے وہ والدین کی اطاعت کا دیا ہے۔ ایمان والوں کو تسلی دی ہے، اس کے بعد حکم دیا ہے والدین کی اطاعت کا۔ تو یہ والدین کی اطاعت کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، ہمیں اس کا پاس رکھنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر یہ تم سے لڑیں، اور کس بات پر لڑیں؟ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تاکہ تم میرے ساتھ اس کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت مت کرو۔ یعنی اگر ایسی چیز کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کہ جس کا علم، اس کا کیا مطلب ہے؟ علم نہیں ہے، یعنی اگر تمہیں علم ہو تب تو کہ وہ کیا چیز ہے، تب تو اور بدرجہ اولا جو ہے تم اس کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، لیکن اگر علم نہ ہو تو پھر تو بالکل ہی نہ ٹھہراؤ۔ اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یعنی جس کو وہ لوگ اس قابل سمجھ بیٹھے ہیں کہ انہیں میرا شریک ٹھہرایا جائے، وہ در حقیقت اس قابل نہیں ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا گھٹیا ہے، اور اس کا اور میرا کوئی موازنہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ، کیونکہ میرا موازنہ کائنات میں کسی چیز کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، میں اتنا اعلیٰ اور بالا ہوں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میرے ہی پاس تم کو لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں باخبر کر دوں گا اس بات سے جو تم کیا کرتے تھے۔ والدین اگر پیچھے پڑے رہتے تھے اور گناہوں میں لگے تھے،
تو میں ان کو بھی ان کے حساب سے دیکھ لوں گا، تمہیں بھی تمہارے حساب سے دیکھ لوں گا، لیکن تم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ رکھنا ہے۔ ان کے ساتھ اگر وہ گناہ میں مبتلا تھے، برائی میں مبتلا تھے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ رویے کو اپنے برتاؤ کو خراب کرو۔ ان کے ساتھ تمہارا رویہ، تمہارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے رویے اور برتاؤ کو دیکھتے ہوئے وہ دین کے قریب آ جائیں، وہ دیندار ہو جائیں، اگر وہ ایمان والے نہیں ہیں تو وہ ایمان والے ہو جائیں۔ ہاں، ان کی بات بھی ساری مانو، ہر بات ان کی مانو، لیکن اگر وہ گناہ کا کہیں تو گناہ نہیں کرو، اور اگر وہ شرک کا کہیں تو شرک تو بالکل نہیں کرنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی، اور جو ہے انہوں نے حضرت سعد کو کہا کہ اگر تم کفر شرک اختیار نہیں کرو گے، کفر کی طرف دوبارہ نہیں آؤ گے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اور کھانا نہ کھانے کی وجہ سے وہ نڈھال ہو گئی، کمزور ہو گئی، بستر پر آ گئی۔ لوگ پکڑ کے ان کے منہ چیر کر زبردستی ان کے منہ میں کھانا ڈالتے تھے، لیکن وہ جو ہے کھانا کھانے کے لیے بھی تیار نہ ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس متعلق پوچھا گیا تو یہی بات بتائی گئی کہ دیکھیں، ایمان نہیں چھوڑنا، کفر نہیں اختیار کرنا، باقی تمام باتوں میں والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری ضروری ہے۔ گناہ نہیں کرنا، برائی نہیں کرنی، باقی اگر کوئی رسم و رواج ہو وہ بھی نہیں کرنا، لیکن اگر کوئی مباح کام ہے، کوئی جائز کام ہے، کوئی اچھا کام ہے، اطاعت اس میں ان کی کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم وعدہ کرتے ہیں اس سے کہ ہم اسے یقیناً ضرور اسے نیک کو کاروں میں ڈال دیں گے۔ اگر اس کی گناہ ہوئے ہیں، اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، لیکن نیک اعمال بھی ہیں اس کے پاس، اور اس کی چاہت یہ ہے کہ میں اچھے لوگوں میں رہوں، اچھے لوگوں سے اس نے اپنا میل جول رکھا ہے تو اور ان سے ان کی محبت ہے، تو قیامت کے دن بھی وہ انہی کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے المرء مع من احبہ، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ تو جو آخرت کے لیے، اللہ کے لیے محبت جس نے اسے کی ہوگی، قیامت کے دن اس محبت کے صدقے میں وہ بھی انہی کے ساتھ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ البتہ اس کے لیے بھی ایمان اور نیک اعمال ضروری ہیں۔ اگر ایمان اور نیک اعمال نہ ہوئے تو یہ محض ایک خیال ہوگا، ایک جنون ہوگا جس کی تکمیل نہ ہو پائے گی۔ کہتے ہیں سیرت مبارکہ کے درس کی طرف۔ سیرت کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بیان کو۔ سیرت کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک کے تمام احوال آ جاتے ہیں، ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی بعض حضرات سیرت کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، بعض حضرات اسے علیحدہ موضوع شمار کرتے ہیں اور اسے سیرت کے اندر شمار نہیں کرتے اور اسے الگ سے ذکر کرتے ہیں۔ ویسے دونوں ہی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی، اور دونوں ہی باتیں برحق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نام اقدس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے، صفات کے تذکرے، یہ سبھی ہمارے لیے انتہائی زیادہ اہم ہیں۔ ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جو سبق آموز، سیرت کی ساری باتیں ہی سبق آموز ہیں اور ہمارے ایمان کو جو ہے تازہ کرنے والی ہیں۔ دنیا کے سارے بڑے لوگوں کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے خاندان، گھر والوں کو یا اپنے آپ کو کم از کم جو ہے اپنے خاندانی حیثیت کو جاننے کی فکر کرتے ہیں۔ تو جس ذات کے طفیل ہمیں دین اسلام ملا، جس ہستی کی برکت سے ہمیں قرآن ملا، زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا، اس ہستی کو پہچاننا، جاننا
انتہائی زیادہ ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کا ہم ثبوت نہیں کریں گے، تب تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور جب تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، ہمارا دین، ہماری دنیا کبھی بھی سنور نہیں سکتی۔ تو انشاءاللہ سید الکونین، خاتم النبیین، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا توہی قصہ مختصر۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد ہے، اور یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے تجویز کیا تھا، اور آپ کی والدہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تجویز کیا وہ احمد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، اور جو ہے آسمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ ویسے اگر القابات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء شمار کرنے لگیں تو بے شمار ہیں، تعداد سے بھی بڑھ کر ہیں۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب میں 400 سے زائد نام بتلائے ہیں، اور بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ صوفیاء کرام کے نزدیک، صوفیاء کرام سے جو 1000 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام منقول ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں صرف 25 انبیاء کرام کا تذکرہ موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شمار کر لیں تو 26 انبیاء کرام ہو جاتے ہیں۔ ان انبیاء کرام کا تعلق صرف 4 جگہوں سے ہے: حجاز اور عراق، شام، مصر۔ دیگر جگہوں کا تذکرہ اگرچہ نہیں ہے، لیکن دیگر جگہوں پر بھی انبیاء کرام آئے، اور صرف انہی کا تذکرہ اسی وجہ سے کیا گیا کیونکہ قرآن مجید کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، اور جو ہے جن کی قربانیاں زیادہ تھیں، جن کے تذکرے میں سبق ہمارے لیے زیادہ تھا، ان کا تذکرہ کر دیا تاکہ ان کے ذریعے سے ہم پوری کائنات کی اصلاح کر سکیں، پوری اصلاح کی جا سکے۔ تو یہ بھی بتا دیں کہ اس میں اگرچہ تذکرہ نہیں ہے، لیکن ویسے ساری دنیا میں انبیاء کرام آئے ہیں۔ اسی وجہ سے اور جو ہے ہندوؤں کی کتابوں میں اور پارسیوں کی کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا تذکرہ موجود ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بتایا کہ ایک آئیں گے، احمد ہوں گے، سارے جہاں کے لیے رحمت ہوں گے، سارے جہاں کے لیے خیر خواہی کا سبق لے کر آئیں گے، اور وہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے، جو خاندانی نسب ہے، وہ متفق علیہ ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تک جو نسب چلتا ہے اس کا کوئی خاص ثبوت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ابھی 2020 چل رہا ہے، 570 جب یہ تھا، 570 ہزار تک نہیں پہنچا تھا، نہ 1000 نہ 2000، 570 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اسے پہلی نبوی بھی شمار کرتے ہیں۔ ہجرت سے 13 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، اور جو ہے تاریخ کیا تھی، اس میں 2 قول مشہور ہیں۔ 8 ربیع الاول کا ایک قول مشہور ہے، اور ایک 12 ربیع الاول کا قول مشہور ہے۔
اور بھی بہت سے اقوال ہیں، لیکن زیادہ مشہور یہی دو قول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ آپ کے والد محترم جو ہیں 25 سال اور چند ماہ کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بے تحاشا متعدد قسم کے معجزات پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہوتے ہی ایک روشنی نکلی جو کہ سیدھے آسمان تک چلی گئی، اور آسمان سے لے کر زمین تک ایک روشنی کی کرن نظر آ رہی تھی جسے ہر دیکھنے والا دیکھ سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو ولادت کی وجہ سے ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بدن جو ہے اس سے کستوری کی طرح خوشبو آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے، چہرہ بھی نورانی تھا، آنکھیں سرمگی تھیں، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت شروع سے موجود تھی، اور جب پیدا ہوئے تو فارسیوں نے جو 1000 سال سے قریب تک جو آگ جلائی ہوئی تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے، وہ آگ بجھ گئی، اور کسریٰ جو ایران کو جو بڑی سلطنت تھی کسریٰ کی، جو ایران پر بھی محیط تھا، اور وہاں کے قلعوں کے ساتھ جو کنگرے قائم تھے وہ سارے کے سارے گر گئے۔ باسعادت کی برکت سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ شام کے محلات نظر آنے لگے، اور حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ کسریٰ کے 14 کنگرے گر پڑے۔ کنگرے اصل میں قلعوں کے اطراف میں توپوں کو رکھنے کے لیے اور حفاظتی تدبیر کے طور پہ یہ قائم کیے جاتے تھے۔ ان کو بھی یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ولادت باسعادت کی برکت سے گر پڑے۔ باسعادت کی برکت سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ شام کے محلات نظر آنے لگے، اور حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ کسریٰ کے 14 کنگرے گر پڑے۔ کنگرے اصل میں قلعوں کے اطراف میں توپوں کو رکھنے کے لیے اور حفاظتی تدبیر کے طور پہ یہ قائم کیے جاتے تھے۔ یہ تھی ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکات۔ تو ایک ایسی ہستی کہ جن کے آتے ہی سارا جہاں روشن ہو گیا، کتنی ہی مبارک بابرکت یہ ہستی ہوں گی، اور ان سے جڑنے والے کا اور ان سے فیض یاب ہونے والے کا کیا ہی مقام و مرتبہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس نسبت کو پیدا کرنے، حاصل کرنے اور اسے قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن پاک کو لے کر آئے اسے سمجھنے، اسے اپنے سینوں میں اتارنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے۔